اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرے کے بارے میں، اور ہم نے اس چیز کو اپنی پچھلی گفتگو میں یہ بیان کیا تھا کہ معرفت کیوں ضروری ہے اور کیوں حسین ابن علی کی معرفت ضروری ہے، کیوں محمد و آل محمد کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب یہ معرفت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، جب ہم اس معرفت کو اپنا لیں گے، جب ہم اس معرفت کو حاصل کر لیں گے تو ہم آمادہ ہو جائیں گے اس حیات کے لیے، ہم حرکت کریں گے اس حیات کے لیے کہ قرآن نے جس کا نام حیات طیبہ رکھا ہے۔ ہم اس مقام پہ آ جائیں گے کہ جس مقام کا نام نصرت امام وقت ہے، ہم اس مقام پہ آ جائیں گے کہ جس مقام کا نام اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا ہے، ناصر بننا ہے، اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے حرکت کرنی ہے کہ جو مہدوی معاشرہ ہے، اور اس مقدمے کو اپنانا ہے، اس مقدمے کو فراہم کرنا ہے کہ جس کے آخر میں، جس کے اختتام پر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے۔ بس معرفت اس لیے بھی ضروری ہے، اور یہی طرز زندگی ہے حسینی، کہ اگر حسینی طرز زندگی کو اپنا لیا جائے، ان اصولوں کو اپنا لیا جائے، تو واقعاً انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی شفاعت محمد و آل محمد انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح عرض کیا کہ اگر ہم اسی زیارت کے اس جملے کے اوپر غور کریں، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا ہماری زندگی کو اس طریقے سے قرار دے کہ جس طریقے سے محمد وآل محمد کی زندگی انہوں نے زندگی گزاری، اور اس طرح موت ہمیں عطا فرما کہ جس طرح سے تو نے محمد وآل محمد کو موت عطا فرمائی۔ تو ہمارا جو مقصود ہے وہ پہلا جملہ ہے، کس طریقے سے زندگی گزاری محمد و آل محمد نے یہ ضروری ہے، اور کس طریقے سے ان کی موت ہوئی، کس طریقے سے وہ اس دنیا سے ابدی دنیا کی طرف، فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف گئے، یہ بھی مہم ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصود ہے وہ مرحلہ اول ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے محمد و آل محمد نے زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے محمد و آل محمد نے اپنا طرز زندگی اپنایا ہے، اور ہمارے لیے یہ اسوہ ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم بھی اسی زندگی کو اپنائیں، ہم بھی اسی زندگی کو اپنا کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اب یہ جو اس جملے کے اندر محیا ہے، محیا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسینی طرز زندگی، تو یہ جو محیائی حسینی ہے، حسینی طرز زندگی ہے، اگر ہم خلاصتاً اس کو عرض کریں کہ اس کی معرفت ہو جائے، اس کی شناخت حاصل کر لے انسان، اور ان اصولوں کو اپنے لیے اپنا لے، اور ان اصولوں کو اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف میں انسان اگر جاری کر لے، تو واقعاً یہ مقدمہ ہے مہدوی معاشرے کے قیام کے لیے، یہ مقدمہ ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے۔ تو بس ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے محمد و آل محمد نے زندگی کی ہے، جس طریقے سے محمد و آل محمد نے زندگی گزاری ہے، ہم پہلے اس کی معرفت حاصل کریں، چونکہ پہلا زینہ معرفت ہے۔ معرفت کے بغیر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام کا نام لقاء اللہ ہے، ہم اس نظام تک نہیں پہنچ سکتے جس نظام کا نام نظام مہدویت ہے، ہم اس شخصیت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو امام وقت ہے۔ بس معرفت پہلا زینہ ہے، پہلے زینے میں ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے۔ معرفت جب حاصل ہو جائے تو پھر اگلا زینہ اس معرفت کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس معرفت کا جلوہ کروانا ہے۔ جب عملی زندگی میں معرفت کا جلوہ ہو جائے گا تو یہیں سے پھر حسینی طرز زندگی کا جو ثمرہ ہے وہ مہدوی معاشرے کی طرف حرکت کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ اور یہی معرفت ہے کہ اگر ہم اس کو حاصل کر لیں تو ہمارا جو گھرانہ ہے، ہماری جو اعضائے خانوادہ ہے،
وہ چاہے خود انسان کی اپنی شکل میں ہو، اور اولاد کی شکل میں ہو، گھر والوں کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، یا اور بہن بھائی ان افراد کی شکل میں ہو، وہ گھرانہ مہدوی گھرانہ بن جاتا ہے۔ وہ گھرانہ اس سمت کی طرف، اس صراط کی طرف حرکت کرتا ہے کہ جو صراط ہمیں نظام مہدویت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس صراط مستقیم کی طرف حرکت کرتا ہے کہ جو ہمیں امام معصوم کی طرف لے کے جاتا ہے، اس صراط کی طرف حرکت کرتا ہے کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس اس صراط کے اوپر حرکت کرنے کے لیے، اس صراط کے اوپر آنے کے لیے، اس صراط کی معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے بعد پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ حسین ابن علی، محمد وآل محمد اور حسین ابن علی نے کس طریقے سے زندگی کی۔ جب اس مقام کے اوپر ہم آ جائیں گے تو واقعاً ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں، ہم اس امام کے امان و انصار میں شامل ہو سکیں کہ جس امام نے آ کر اس دنیا میں عدل کو قائم کرنا ہے۔